لیکن اگر ان واقعات کی کارروائی ہو جاتی, ان لوگوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا مل جاتی, تو شاید پولیس کو بھی کنٹرول لگ جاتا اور پولیس اس قسم کے واقعات میں ملوث نہیں ہوتی. وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لایا جائے. جو ماضی میں پولیس کا ایک رویہ ہوتا تھا تو اس پہ بھی بڑی شکایتیں ہوتی تھی. پھر مقامی غیر مقامی کا بہت معاملہ آیا کہ پولیس مقامی ہونی چاہیے, غیر مقامی ہونی چاہیے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر آپ ان پولیس سب کو پتا ہے کہ کہاں اس کو کس جرم میں کیوں لائے تھے. بنیادی سوال یہی کہ وزیر داخلہ کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے کہ سڑک پر سر بلا وجہ پکڑ کر صدر یہاں پر لانا ایس آئی یو کے آفس میں, یہ تو خود ایک جرم ہے کہ آپ بغیر کسی الزام کے اس کو لے کر آئے ہو. اس کے بعد تشدد اس انداز میں کیا کہ وہ مر گیا. تو اور اس مرنے کے بعد بھی یہی بتایا گیا جو اس کا جو ساتھی ساتھ تھا یا اس کا عزیز رشتہ دار جو کوئی بھی تھا کہ مرنے کے بعد بھی اسے ڈنڈے مارتے رہے. تو یہ تو بہت شفاقانہ معاملہ ہے اور اس کی میرے خیال میں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اچھا سر, ایک طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سوال اٹھتا ہے, سندھ گورنمنٹ کے مختلف اقدامات بھی نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پنجاب اور سندھ کے بہتری کی ایک جنگ چل رہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے ترجمان بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ صرف ابھی بھی یہی جملہ آتا ہے کہ صرف پنجاب میں ہی کام ہو رہا ہے, صرف پنجاب میں ہو رہا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ای چالان والا سلسلہ بھی پولیس کی طرف سے بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ سندھ کو, اور پہلا ای چالان ہو گیا ہے. ایک طرف بہتری نظر آتی ہے, دوسری طرف جناب اتنی تنزلی کہ آنکھیں ہم کھول نہیں پاتے, دیکھ نہیں سکتے ہم کہ ہم اس کو اپریشیٹ کیسے کریں ای چالان والے معاملے کو, جبکہ کل بھی ہم پی سی ایچ ایس میں دیکھ چکے ہیں کہ ٹینکر کی زد میں آ کے ایک شخص کی جان گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر اس مقابلے کے ذریعے کوئی ہماری کارکردگی بہتر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. کہ اگر یہ اس مقابلہ کا رجحان ہو کہ سندھ اچھا ہے کہ پنجاب اچھا ہے, یا پنجاب اچھا ہے یا سندھ اچھا, دونوں وزرائے اعلیٰ اس مقابلے میں عام لوگوں کا بھلا ہو جائے شاید اس چکر میں, لیکن عام آدمی کا بھلا نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کارکردگی بتائی جا رہی ہے, سیاسی نعرے ہیں, پنجاب میں کہتے ہیں کہ زیادہ کام ہوا ہے, سندھ میں وہ پرفارمنس, حالانکہ 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے. یہ شہر تو ایسا ہو جاتا کہ شناخت میں نہیں آتا واقعی, جسے کہہ سکتے ہیں کہ کاسموپولیٹن شہر بن جاتا, یا انڈر پاسز بن جاتے, یہاں پہ جو ہے ٹرین چل رہی ہوتی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی اس شہر کے اندر, جو کہ میٹرو ٹرین کا ایک خواب ہی رہے گا. اس کاغذوں میں ہم اس پر سنتے ہیں کہ وہ کراچی شہر میں ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, اور وہاں ٹرام بھی چلنے لگ گئی. تو بہرحال وہ کارکردگی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ای ٹکٹنگ کا میں کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا اقدام ہے, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت سود مند ہوں گی جب آپ اس شہر کی سڑکوں کو بہتر کریں گے, جب یہاں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کریں گے, جب یہاں لوگوں کی ٹریفک اویئرنیس ہوگی. آپ یہ بتا دیجیے, موٹر سائیکل والا بھی میں سڑک پر جا رہا تھا, 3 موٹر سائیکلیں 4 ایسی آگے جا رہی تو رکشے جن کے نہ پیچھے نمبر پلیٹ تھی نہ لائٹیں تھی. اب آپ کس کی تصویر کن کیمروں سے لیں گے اور کس طرح وہ چالان اس تک پہنچائیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کون سا میکینزم اڈاپٹ کریں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب کوئی نئی فورس بنتی ہے, کوئی نیا سسٹم لایا جاتا ہے, تو اس کو فوری طور سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے شاہراہ فیصل کے اوپر. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ ڈنڈے لگ کے جو کیمرے لگے, اس کے بارے میں آئی جی سندھ کہتے ہیں, تو وہ شاہراہ فیصل پہ اطلاق ہوگا. حسن اسکوائر کا برج اترنے کے بعد سے لے کے شاہراہ فیصل تک, اور شاہراہ فیصل سے چلتے میٹروپول سے کلفٹن تک, ان سڑکوں پہ اس کا اطلاق ہوگا. آپ دیکھیے گا جو جس دن سے اس کا میرے خیال میں کل سے ہونا ہے شاید, تو آپ دیکھیے گا یہ ٹکٹنگ سارا سسٹم یہیں پہ ہوگا. گاڑیوں کی تو پھر نمبر پلیٹ ہوتی ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ سختی کریں, لیکن سختی کریں سب کے لیے وہ سختی ہو, اوپر سے شروع کریں, نیچے والا خود ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت غلام نبی میمن صاحب یہ کہہ رہے تھے پریس کے سامنے کہ 1076 کیمرے لگ گئے ہیں, اور پورے سندھ میں نہیں ہے, اس وقت کراچی میں ہی ہے. سندھ میں صرف کراچی میں اس وقت 12,000 کیمرے لگیں گے, اور یہ ابھی آپ شاہراہ فیصل کی بات کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ پورا اوور آل کراچی سے کور ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات بتا دوں کہ غلام نبی میمن صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ شاہراہ فیصل پہ ہی صرف لگے ہیں. اور ان کیمروں کے بارے میں محاورتاً نہیں کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے سن رہے ہیں کہ کیمرے لگ رہے ہیں, تو میرا خیال میں جو کوئی آتا ہے وہ نیا ایجنڈا لے کر آتا ہے, اور اس دفعہ یہ لے کر آئے ہیں. شروع میں ہم نے یہ باتیں بھی سنی کہ اس میں سارے کمیشن کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کہ کون لگائے گا, کون بنے گا کروڑ پتی والا معاملہ ہے. تو ہر پروجیکٹ میں یہی ہوتا ہے نا, کون بنے گا کروڑ پتی. تو میرے خیال میں اس منصوبے میں بھی ایسا ہی ہے, کئی لوگ درمیان میں
سیاسی معاملات جہاں آ جاتے ہیں, سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر ٹھیکے جب دیے جاتے ہیں تو وہی حال ہوتا ہے جو کراچی شہر کی سڑکوں کا ہو رہا ہے, اور وہی حال ان کیمروں کے حوالے سے ہوگا. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ پہلے سہولت دیں. جب آپ سہولت دیں گے, پارکنگ کی سہولت دیں گے, گاڑی اپنے لوگوں کی اویئرنیس, یہ نہیں کہوں گا ٹریفک پولیس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں میں, لوگوں کو بھی آپ ٹریننگ کی ضرورت, تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک لائن میں جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ دائیں بائیں زگزیگ ہو کہ ادھر نکل آئیں, کبھی ادھر آ جائیں, کبھی ادھر آ جائیں. اسی طرح موٹر سائیکل والے آ جاتے ہیں, تو لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی بھی اور تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس کے بعد سارے قوانین جو ہیں اس کا اطلاق کیا جائے تو میرے خیال میں سود مند ثابت ہے. اچھا, آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو تربیت کی بھی ضرورت ہے, ابھی جب میں غلام نبی میمن صاحب کو سن رہی تھی, اور اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے جملہ کہا تھا جس کے جواب میں غلام علی میمن صاحب نے شاید اس طرح سے بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے جناب, ابھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اوور اسپیڈنگ کے حوالے سے ہیوی وہیکل پہ ہم نے ٹریکرز کا سسٹم کیا تھا, اور یہ کہا گیا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ 20,000 کا چالان جو ہے وہ اس کمپنی کو دینا پڑے گا جس کی وہ ہیوی وہیکل ہوگی, لیکن یہ ناکافی ہے. دوسری طرف جو آئی جی سندھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس ابھی ہم نے نہیں دی تو یہ زیادتی ہو جائے گی کہ اگر ہم کسی کو ہیوی وہیکل کا چالان کرتے ہیں, جبکہ یہ بھی سامنے آیا کہ کل سے اگر یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک گاڑی کو جس کو کسی کو انہوں نے ٹریک کیا تھا اس پہ تقریباً ایک مہینے میں 89 کے قریب چالان لگے ہوئے تھے, جو وہ بعد میں امپلیمنٹ کریں گے, ظاہر سی بات ابھی نہیں کریں گے, تو 17 لاکھ کے قریب اس کے اوپر چارج تھا. یہ کس طرح سے اویئرنیس کی جو جنگ ہے, ایک طرف مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, ایک طرف غلام نبی میمن صاحب کہہ رہے ہیں زیادتی ہو جائے گی کیونکہ ابھی ہم نے اویئرنیس نہیں دی. آپ کیا سمجھتے ہیں اویئرنیس کیسے دیں گے؟ کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے گورنمنٹ اسکولس میں خاص طور پہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے بتایا جاتا تھا, ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ کس طرح سے گاڑی چلانی ہے, کیا کرنا ہے, روڈ کیسے کراس کرنا ہے, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف شارع فیصل پہ تو اوور اسپیڈنگ ہے, گاڑی کو دوسرا جو ہے اوور ٹیک کرے گا اس پہ ہے, سلسلہ کیا ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ای چالان ہو کس سلسلے میں رہا ہے. اس طرح تو بہت بڑا اماؤنٹ کراچی والوں کی جیب سے جانا شروع ہو جائے گا, ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے. دیکھیں, آپ یورپ اور امریکہ سے موازنہ نہیں کر سکتے. وہاں اگر پولیس والا آپ کو روکتا ہے کسی بھی جرم میں, اس کے پاس مکمل ثبوت ہوتا ہے, اور لوگ باغ خود اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے ان کی ریڈ لائن کیا ہے, وہ نہیں کراس کرتے, لائن سے لائن چینج نہیں کرتے. لوگوں کو یہ مطلب پتا ہے کہ اگر یلو پٹی درمیان میں چل رہی ہے بغیر کسی جوڑ کے, اس کا مطلب ہے آپ اس دائیں سے بائیں نہیں آ سکتے. یہاں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, اگر روک کے گاڑی میں رینڈملی کہ ٹریفک قوانین ان کے سائن کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. میرے خیال میں, میری ذاتی رائے ہے کہ پہلے آپ اس کا اطلاق بڑے ٹرکوں ٹرالروں پہ کر کے دیکھیں جو حادثے کا سبب بن رہے ہیں. گاڑیوں کے حادثات اس طرح کے نہیں ہو رہے ہیں, آپ ٹرک ٹرالر ان سے آپ کو شکایت زیادہ آ رہی ہیں, یہ حادثے کا سبب بن رہے ہیں. پہلے آپ ان پر آئیں, اس کے بعد آپ دور گاڑیوں پر بھی آئیں, تو بالکل سب اس کو وہ کہیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اسکولوں کے بارے میں صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پرانی گاڑیاں نہیں ہوں گی اور سلنڈر نہیں ہوں گے گاڑیوں کے, آپ نے گیس بند کر دی, وہ LPG پہ چلنے لگ گئے. آپ کیا آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے, آج بھی ناظم آباد میں ایک بڑا شدید واقعہ ہوا ہے کہ پولیس وین میں جو ہے وہ اسکول وین میں خطرناک دھماکہ ہوا جس سے کافی سارے بچے بھی جو ہیں وہ شدید جھلس گئے ہیں, ڈرائیور بھی جھلس گیا ہے. میں تو دیکھیں آتے جاتے روزانہ دیکھتا ہوں جو سب سے تھرڈ کلاس, سب سے ایکسپائر گاڑی بس یا ویگن یا کوچ ہوتی ہے وہ اسکول وین پر لگتی ہے, اور وہاں سے وہ پیسے کماتی ہے. جب آپ روڈ پر وہ ریٹائر ہو جاتی ہے, بالکل چلنے یا قابل نہیں رہتی, تو وہ اسکول وین میں لگتی ہیں. تو میں آپ بتا دیں کیا بچوں کی سیفٹی آپ موازنہ کرنے چل رہے ہیں یورپ اور امریکہ کا, وہاں اس بس کا قریب اگر وہ بس کہیں رک جائے اور بچے نے اترنا ہو تو مجال ہے کوئی گاڑی والا اس گاڑی سے آگے نکل جائے, یا جب تک وہ بچہ اپنے گھر کے اندر نہ چلا جائے یا اپنی وہاں سے کراس نہ کر جائے, ہلتا نہیں ہے آدمی وہاں سے. یہ اصل بات ہے کہ ہمیں یہ لگتی تو بڑی اچھی ہیں یہ ساری باتیں, عمل درآمد کروانا, عمل درآمد کرانے کی نیت مجھے نہیں لگتا, اگر موجودہ انتظامیہ کی ہو تو بہت اچھی بات ہے اور ہوگی ضرور, لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے بہت سارے اقدامات کیے گئے, میرے خیال میں ٹھوس اقدامات وہی ہو سکتے ہیں بہت پہلے کیے جاتے ہیں. پہلے سڑکوں کی حالت ٹھیک کریں, پھر آپ لوگوں کی جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے طریقہ کار ان کو کریں, اس کے بعد آپ گاڑیوں پر آئیں. ٹرک ٹرالر متعین ہوتا ہے ٹائم, یہاں تو ٹائم متعین ہے کہ اس علاقے میں نہیں ٹرک آ سکتے, ٹرک آتے ہیں اور ٹرک چلتے ہیں.
اور میرے خیال میں وہ آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے سعید صاحب، رفیع سعید صاحب کے ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کے ایم سی کے جو گاڑیاں تھیں اس کی وجہ سے، ہیوی وہیکل جو تھی، اور وہ کام کر رہی تھی یہاں پہ یونیورسٹی روڈ پہ جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ کام کر رہی تھی. لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو کے ایم سی کے لیے گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں وہ رجسٹر ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہیں بارڈر کراس کر کے آئی ہوئی ہیں، وہ تو ہمارے کام کی ہی نہیں تھی. مطلب آپ اس پہ کارروائی بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس پہ ٹریکرز لگانے کی 10,000 ہیوی وہیکل پہ کراچی میں ٹریکرز لگانے کی بات کی گئی ہے، تو بعض تو ایسی بھی ہیوی وہیکل ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کیا ہوا ہے، اور یہ تو مطلب ایسے ہی چل رہی ہیں کراچی میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جن گاڑیوں میں لائٹیں نہ ہوں، جن گاڑیوں میں بریکیں نہ ہوں، جن گاڑیوں میں بمپر نہ ہوں، ان میں ٹریکر کیا لگے گا؟ آپ ذرا پانی کے ٹینکروں کو دیکھ لیں، آپ ان جو کے ایم سی سرکاری اداروں کی گاڑیوں اور ویگنوں کو دیکھ لیں اور ان کے ٹرکوں کو دیکھ لیں، تو پھر آپ اور رکشے، آپ سڑک پہ نکل جائیں، آپ مشاہدہ کیجئے، جو ہر دوسرا رکشہ بغیر نمبر کے جا رہا ہوگا، بغیر لائٹ کے جا رہا ہوگا. یہ آپ رینڈملی چل کے دیکھ لیں شہر میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. موٹر سائیکل پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی لائٹ آپ کو شاید پیچھے نظر آ جائے اور نمبر آپ اس کا پڑھ لیں، ریڈ کر لیں، اور اس کے علاوہ نمبر پلیٹ تو آپ نے ذرا سی سختی کی تھی تو لوگوں نے بہت شور مچایا. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم اور نظام کے تحت کارروائی کریں گے، مرحلہ وار کریں گے، تو لوگ بھی رزسٹ نہیں کریں گے آپ کو. اور یہ پتا ہو کہ حکومت کی نیت اچھی ہے. اچھا، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20,000 روپے کا جو چالان دیا جائے گا یہ اس وقت سے پہلے تربیت کرنی چاہیے تھی؟ اچھا، چونکہ میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ عوام کا کتنا اس میں قصور ہے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ اکثر آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، میں گاڑی چلاتی ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو لوگ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے لائٹ نہیں ہوتی، جس سے یہ پتہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، پیچھے گاڑی چلانے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے بائک جا رہی ہے. بہت قریب آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی بائک جا رہی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ اسٹریٹ لائٹ کا بھی ایشو ہے، پھر یہ کہ ہیوی وہیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کو کس طرح سے چلنا چاہیے. تو یہ اویئرنیس، یہ چیزیں کیسے بتائی جائیں گی عوام کو، یا عوام کو خود کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی دو مثالیں آپ کو میں دے دیتا ہوں. رات کے اوقات میں رانگ سائڈ آنا بغیر لائٹ کی تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے، اور بالکل یہ نظر آتے ہیں مناظر، آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے، بالکل نظر آ رہے ہوں. اور بعض وقت رانگ سائڈ آنا، لوگوں نے کٹ بند ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. یہ میں روزانہ مناظر دیکھتا ہوں جب میں بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں کہ رانگ سائڈ، 2 بچے آگے ٹنکی پہ بٹھا رکھے ہیں، 2 بچے پیچھے بیٹھے ہوئے، اور آپ رانگ سائڈ تیزی سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جلدی ہے، اسکول پہنچنا ہے. آپ ان بچوں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ رائٹ وے پہ سامنے سے آ رہے ہیں تو آپ کو ایک گھور کے دیکھیں گے اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھیں گے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے نہیں آپ غلط آ رہے ہیں، وہ صحیح آ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس والے بھی اب دیکھا ہے کہ اس طرح اپنی آنکھ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں آپ سب سے پہلا کام انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. رانگ سائڈ والوں کے خلاف پہلے کارروائی کا آغاز کریں، چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں یا گاڑی والے ہوں. اگر اسموتھ گاڑی ایک اس میں چل رہی ہے، فی الحال گاڑیوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اس کے بعد آئیں ٹرالر اور ٹینکروں کی طرف، مرحلہ وار یہ سارے کام کریں، لوگ خوش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر لوگ مزاحمت کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں حکومت صحیح ہوگی کہ آپ وہ موٹر سائیکل جو لے کر جا رہا ہے، آپ موٹر سائیکل سمیت اسے بند کریں نا، بجائے آپ چالان کی بات ہی نہیں کریں آپ اس میں. بہت شکریہ رفیع سعید صاحب، ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ سامنے حاضر ہوتے ہیں.